السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنی آن لائن کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سلسلے کی بیٹا پہلی کلاس ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے نام دیو مالی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نام ہے اور مالی کا نام ہے یہ، اور یہ مصنف مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ ہے، جو کہ ان کی کتاب چند ہم اثر یعنی خاکہ پر مبنی کتاب ہے، اس سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مولوی عبدالحق کا پہلے تعارف بتاؤں گی کہ کیا ہے، ان کے بارے میں پورا بتاؤں گی۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس سبق کا مرکزی خیال، اور پھر میں آپ کو نام دیو مالی کے سبق کے الفاظ معنی بھی بتاؤں گی، جو کہ یہاں کے بورڈ پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے یہ بتاتی ہوں کہ سبق نام دیو مالی صنف کے اعتبار سے نثر ہے، اور صنف کیا ہے نثر کی؟ خاکہ نگاری۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ ان کی وجہ شہرت، انہیں بابا اردو کہا جاتا ہے۔ 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کا قائد اعظم بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ چند ہم اثر جو کہ خاکہ پر مبنی ہے، اور اس میں تقریباً 24 خاکے شامل ہیں، جو کہ مولوی عبدالحق نے اپنے دوستوں، اپنے جاننے والے یا قریبی لوگوں کے بارے میں خاکہ پیش کیا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں مولوی عبدالحق کا تعارف، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر اس لیے بتا رہی ہوں بیٹا کہ یہ آپ کے امتحان میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے جو کہ آتا ہے، مولوی عبدالحق میرٹھ ہندوستان کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ ہی سے BA کیا۔ علمی خدمات کے سلسلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے DLED یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعزازی حاصل کی۔ آپ کچھ عرصے حیدرآباد دکن میں بھی رہیں اور تعلیم کے ساتھ اردو کے مختلف خدمات بھی انجام دیتے رہیں۔ انجمن ترقی اردو، جو کہ انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم کیا تھا، اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے، اور پھر دہلی میں ہی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، یہاں آ کر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی، پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے۔ انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اردو یونیورسٹی کراچی میں ہے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو بابا اردو کا لقب دیا۔ لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے کے حوالے سے ان کی متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں۔ شخصیت نگاری پر چند ہم اثر ان کی مشہور تصنیف ہے۔ اسی تصنیف سے یہ خاکہ نام دیو مالی لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاکہ جو ہے، خاکہ نگاری نثر کی کون سی صنف ہے؟ خاکہ نگاری۔ میں آپ کو خاکہ نگاری بھی پڑھ کر بتا دیتی ہوں، اس لیے بیٹا پڑھ کر اور سمجھا کر بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آپ کے امتحان میں 5 نمبر کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ مختلف نقادوں کی آرا ہے کہ خاکہ نگاری جو ہے وہ سوانح نگاری کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کی شخصیت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح خاکہ نگاری کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کسی شخص کا خاکہ مضمون کے حوالے میں مضمون نگاری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ مضمون کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ نگاری ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویر اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح ان کا نقشہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا بغیر دیکھے ہی خد و خال سے لے کر شخصیت کو اچھی طرح پہچان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاکہ نگاری جسے انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں، لغوی معنی ڈھانچہ بنانا ہے، یہ مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطہ نگاہ سے شخصیت خاکہ کی ہو بہو عکاس کا نام ہے۔ خاکہ نگاری میں نہ صرف انسان کی ظاہری یا شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے، بلکہ اس کے باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکشی اور دلچسپ
جو ان کی جس کی خاکہ نگاری پیش کی جاتی ہے، اس کی شخصیت میں جو دلچسپی ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگار واقعات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ تاثرات کو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ ایک کامیاب خاکہ نگار جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خاکہ نگاری اپنی تخلیق کر لیتا ہے تو پڑھنے والا اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ یعنی خاکہ نگاری کی سب سے اہم خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح بنا کر پیش کیا جائے کہ پڑھنے والا اس میں دلچسپی لے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں بہترین خاکہ نگار کی حیثیت سے مولوی عبدالحق ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں اور فرحت اللہ بیگ خاص مقام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو میں نے آپ کو خاکہ نگاری بھی بتا دیا، مولوی عبدالحق کا تعارف بھی بتا دیا۔ اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اس سبق کے جتنے بھی الفاظ معنی ہیں وہ بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں مختصر اس کا مرکزی خیال بتا دوں گی۔ احاطے، چار دیواری، سیوا خدمت کرنا، کنکر سنگریزہ یا چونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کارگزار کام انجام دینے والا، ستائش تعریف و توصیف، سینچتا پودوں کو پانی دینا، گدلا مٹیالہ مٹی والا، تفویض حوالے کرنا، سند کارگزاری کا تصدیق نامہ، جھکڑ تیز ہوا آندھی، درجہ کمال عروج اعلیٰ مقام، ودیت اللہ کی بخشی ہوئی، داروغہ محافظ مستعد چاق و چوبند، تلف برباد ہونا، قلت کمی، یورش حملہ، بے دم بے جان مردہ، بساط حیثیت استعداد صلاحیت، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ نام سے ہے کہ نام دیو مالی، یہ ایک مالی کا نام ہے، اور اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ یہ ہوگا بیٹا کہ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور مال سے خلق خدا کی جتنی خدمت کرے کم ہے۔ جیسا کہ نام دیو مالی نے اس سبق میں یا اپنی شخصیت کے حوالے سے جو اس کی خاصیت تھی، اس نے اس کو ایسا اپنے کردار کو بنا کر پیش کیا اور اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ پڑھنے والا اس کی شخصیت کو مکمل طور پر جان پاتا ہے اس سبق کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ اس سبق سے یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح نام دیو مالی نے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اسی طرح ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اس قدر اس کی صلاحیتوں پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ خدمت خلق کے لیے اپنی اگر جان بھی گنوا دے تو وہ بھی ایک اہم رتبہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق نے اپنی سبق میں نام دیو مالی کا خاکہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی کلاس میں جب آئیں گے تو اس سبق کے کچھ پیراگراف جو ہے وہ پیراگراف آپ کو پڑھ کر سنائیں گے جس کی تشریحات آتی ہیں، جیسے جملے کی وضاحت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبق تو بالکل کہانی کی طرح ہے بیٹا، آپ پڑھیے گا۔ سبق جو ہے وہ صفحہ نمبر 84 پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کریں گے۔ سبق آپ پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو دوبارہ سے جب کلاس میں آؤں گی، اس سلسلے کی جب دوسری کلاس ہوگی تو اس میں آپ کو مشقی سوالات کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، اور بیٹا میں آپ کو سبق پورا نہیں پڑھ کے سناؤں گی کیونکہ یہ پوری کہانی کی طرح ہے۔ الفاظ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیے ہیں، آپ اس کو خود سے پڑھیے گا، جو الفاظ میں مشکل ہے اس کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب میں اگلی کلاس میں جب میں جملوں کی وضاحت کروں گی نا آپ کو، جو آپ کے مشقی سوالات میں دیے گئے ہیں، تو اس طرح آپ کو اچھی طرح اور سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آج تک کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ آج آپ ایسا کیجئے گا، ہوم ورک کے طور پر مولوی عبدالحق کا تعارف جو آپ کی کتاب میں موجود ہے اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اگلی کلاس میں آئیں گے تو پھر ہم مشقی سوالات کے ساتھ آپ کو اور بھی کام کرنا بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔